السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ویڈیو میں بات کروں گی میری حجاب نقاب جرنی کے بارے میں، بیکاز دیر آر اے فیو پیپل ہو فائنڈ اٹ ریئلی اے فارن کانسیپٹ کہ ایک بندی جو ہے اس نے نقاب لیا ہوا ہے اور وہ ذرا بیٹھ کے موٹیویشنل ٹاک کر رہی ہے، یا وہ تھیراپی کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا وہ نارسسزم کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا کانفیڈنس کی بات کر رہی ہے. ان فیکٹ آئی ہیو ریڈ سچ کامنٹس ایز ویل کہ آپ کے لیے یہ کانفیڈنس کی بات کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ کور کیا ہوا. یو ڈونٹ ہیو انف کانفیڈنس ایون ٹو شو یور فیس، اینڈ وی آر لیونگ ان 21st سینچری جہاں پہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی شناخت ہے، اور آپ اپنی شناخت چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کانفیڈنٹ ہو جاؤ اور جسٹ بی یور سیلف اینڈ آل. سو موسٹلی پیپل ہو آر آن مائی چینل دے ریئلی ڈو ناٹ نو اباؤٹ می بیکاز آئی ہیو نیور اسپوکن اباؤٹ مائی سیلف. People know that I'm a therapist, or maybe some of them think that I'm a motivational speaker, but they don't know who I am. How did I started taking this niqab thing? اور کیا میں ہمیشہ سے اس نقاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تو ان لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے، اور شاید اس میں کسی کو انسپریشن بھی مل جائے. اچھا، آنیسٹلی میں کبھی شروع سے نقاب نہیں پہنتی تھی. میں نے اپنی لائف میں ڈفرینٹ اسٹیجز پہ کبھی کبھی حجاب لیا ہے، کبھی کسی سے انسپائر ہو کے تھوڑی دیر کے لیے لے لیا. حجاب سے مراد صرف ہیڈ کور کرنا. اور ٹین ایج ایئرس میں ایک دفعہ میرے پہ ایسا ایک فیز آیا تھا. اس کے بعد پھر میری 20s میں بھی ایک دفعہ ایک ایسا فیز آیا تھا جو کہ بہت تھوڑی دیر رہا تھا. اور اس کے علاوہ آئی ڈidn't ایکچولی کور مائی فیس اور مائی ہیڈ، اور آئی واز ناٹ ویری مچ انٹو کہ پردہ وغیرہ مجھے یہ اتنا کوئی مینڈیٹری یا اس طرح سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا. مجھے لگتا تھا یہ ہر انسان کا ایک پرسنل ڈیسیژن ہے، اور یہ کہ اسلام کا جو ہے وہ ایک آئی واز آنیسٹلی ناٹ ایون شیور کہ اسلام کا ایک رکن ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، یا قرآن کو سیکھا نہیں تھا، یا دینی لوگوں کے ساتھ میرا کوئی اتنا تعلق رہا نہیں. انفیکٹ میں اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ میں دینی لوگوں کو جو اپیرنٹلی حجابی اور نقابی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو بہت اوائڈ کرتی تھی، کیونکہ مجھے ان سے بہت نیگیٹو وائبز آتی تھی. مجھے بہت ججمنٹل لگتے تھے، ججمنٹل ساؤنڈ کرتے تھے، ججمنٹل ان سے ایک ان کا ایٹیٹیوڈ لگتا تھا، تو اس لیے میں ان کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. اینڈ آنیسٹلی میں قرآن کو سنتی بھی نہیں تھی جب قرآن کہیں چل رہا ہوتا تھا. مطلب ناٹ دیٹ اگین آئی فیل کہ جیسا میں قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے ایک ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، تو اس طرح کا کوئی تھا. یہ شاید ڈیپ ڈاؤن میں نہیں چاہتی تھی جو چیزیں میں کر رہی ہوں اور جو چیزیں میں نہیں کر رہی، مجھے میرا پورا ایک جو وے آف بینگ ہے اس کو کوئی چیز کنفرنٹ کرے. شاید مجھے یہ ڈر تھا کہ میں سن لوں گی تو مجھے ابھی تو میں ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگنورینٹ ہوں. جب ہم اگنورینٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا سکون والی چیز ہوتی ہے، اس میں ایٹ لیسٹ یو ڈونٹ نو اباؤٹ واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو، کیونکہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ میرے دا وے آئی واز اس کو چیلنج کریں گی. اور ابھی تو میں پرسکون ہوں کہ یار میرا دل اچھا ہے، میں اچھی بندی ہوں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایون سو مچ سو کہ نمازیں بھی پڑھنے کی. آئی ڈونٹ آفر پریئرز ایز ویل. اور اگین پریئرس میں بھی بہت میرا آف اینڈ آن جرنی رہی ہے. لائک کبھی پڑھ لی ایک آدھی، فجر کی شروع کر لی، اور اس کے بعد اور میری کچھ روٹین بھی اس طرح کی رہی تھی تھرو آؤٹ ٹین ایج ایئرس کہ میں پوری رات جاگتی رہتی تھی اور پھر پورا دن موسٹلی سوتی تھی، اور انسٹیڈ کے یونیورسٹی میں بس کلاسز لی اور وہ بھی بس بنک شنک کر کے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. سو اس طرح کے لائف اسٹائل تھا. اور اوبیسلی اس میں یہ دین کے احکامات پہ عمل کرنا اٹس ناٹ پاسبل اف یو آر لیونگ دیٹ کائنڈ آف لائف. سو میری جو جرنی ہے ٹورڈز نقاب، وچ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ناؤ رائٹ ناؤ اوبیسلی جب ہم دین کے پاتھ پہ چلنا شروع کرتے ہیں ہم شروع میں بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، اور آئی ایم دیٹ کائنڈ آف پرسن. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سلولی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں. وین آئی گیٹ ان ٹو سم تھنگ آئی گیٹ آل ان. ٹھیک ہے، میری تھوڑی سی امپلسو اور کمپلسو اور obsessive قسم کی پرسنالٹی ہے، جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز اٹ ریئلی سروز می ویل. وین آئی گیٹ ان ٹو سم تھنگ آئی گیٹ آل ان، اینڈ when I get out of something, I get all out. That is how I am. I try to get all aspects of that particular thing right. جب میں کسی چیز آئیڈیالوجی کے ساتھ لگ جاتی ہوں تو پھر میں اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سو جب میں نے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا، میرے اندر یہ چینج آیا اسپرچول، جو کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین سے اسٹارٹ ہوا تھا. اس سے پہلے میں اسپرچویلٹی پہ بلیو کرتی تھی،
اور اسپریچول بھی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق تھا اپنی جگہ پہ کہ ایک ہائر پاور ہے اور وہ اللہ ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک اسلام آپ کہہ لیں ریلیجن، اسلامک نہیں تھی. میں اسلام کو میں نے ایز اے ریلیجن اپنے لیے چوز نہیں کیا تھا. سو آئی یوز ٹو جسٹ کنیکٹ ود اللہ. اور اس کے علاوہ مطلب اذکار وغیرہ بھی میں کرتی تھی لیکن نماز نہیں پڑھتی تھی. سو پہلا تو میرے اندر جو شفٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا شروع کی تھی کہ اللہ پاک، پہلے میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھائیں، جو صحیح ہے وہ مجھے دکھا دیں، جو صحیح رستہ ہے وہ مجھے دکھا دیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تھرو ڈفرینٹ تھنگس وہ رستہ دکھا دیا. مجھے سمجھ آئی کہ سب سے پہلے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ پہ مجھے یقین ہے اور اللہ کے پھر جو دین ہے وہ تو اسلام ہے، اس پہ بھی یقین ہونا چاہیے اور اس کو کرنا ہے، تو اس کے لیے پری ریکوزٹ جو ہے وہ نماز ہے آپ کے لیے. اور نماز مجھے بڑی بھاری معلوم ہوتی تھی، سچی بات ہے. مجھے لگتا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا اسکیجول بہت زیادہ ٹائٹ ہے. مطلب میں اتنا سارا کچھ کر رہی ہوتی ہوں بیکاز آئی ایم اے اسٹرکٹلی ورک آؤٹ پرسن. آئی ایم الاٹ ان ٹو ویلنس اینڈ فٹنس اینڈ ہیلتھ. تو اس کے لیے آپ کو رائٹ فرام گراؤنڈنگ ٹو گیٹنگ یور اسٹیپس ان ٹو ٹریننگ ٹو اسٹریچنگ ٹو ڈوئنگ all the things, and even then your diet revolves around it, so it's more like your whole day is revolving around it. And then the therapy thing, and then all the reading I have to do, not I have to do, I get to do, I need to do, I love to do, that's what I would say. And then homeschooling thing. So, and I'm a mother as well, a wife as well, although I honestly am not that kind of traditional wife. میں بہت کم گھر کے کاموں شاموں میں اتنا زیادہ نہیں کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے اور ان کے کرم سے اور ان کی بہت ساری جو نعمتیں میرے اوپر ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ مجھے گھر کے اس طرح سے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے. اینڈ آئی وونٹ سے کہ نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی پراؤڈ والی بات ہے. مطلب ہر کسی کی لائک آئی ایم ہوم اسکولنگ اوبیسلی. اگر میں فل ٹائم، میرے بچے جو ہیں تھرو آؤٹ وہ اسکول نہیں گئے اور ان کو میں نے ہی ان کی جو بھی ٹریننگ کی ہے یا پڑھایا ہے، تو اوبیسلی یہ ایک سیلف ایک رسپانسبلٹی ہے. تو اس کی جگہ پھر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ گھر کے کام میں اس طرح سے اتنے زیادہ نہیں کرتی ہوں، اتنے زیادہ کیا بہت کم کرتی ہوں. تو خیر مجھے یہ لگتا تھا، لیکن جب میں نے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ پاک پلیز پلیز، اللہ پاک مجھے نہیں پتہ میں کس طرح سے نمازیں پڑھوں گی، مجھے آپ نے نمازی بنانا ہے، آپ نے مجھے ہیلپ کرنی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیلپ کی اور میں نے نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دی اور ساری کی ساری پڑھنا شروع کر دی. اور اس میں یہ ہے کہ میں ابھی تک فرض ہی پڑھتی ہوں، میں پوری نماز نہیں پڑھتی ہوں، اور فرض ہی فرض ہے. اب یہاں پہ کوئی ملا حضرات جو ہیں وہ میرے پہ تھوڑا فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ سٹارٹ کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری بہت ساری جو ینگ جنریشن ہے، کہ ایون بہت سارے لوگ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور جو پوری نمازیں نہیں پڑھ پاتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جسٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ 12 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر میں ہیں اور مغرب میں جو ہیں وہ 7 رکھتے ہیں اور عشاء کی 17 رکھتے ہیں. مطلب ہم لوگ یہ سوچ کے ہی جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ پہلے ہی بہت لمبا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سٹارٹ کریں، آپ فرض پڑھنا شروع کریں اور فرض ضرور پڑھیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ مینڈیٹری نہیں ہیں، وہ سپلیمنٹری ہیں. وہ آپ ساتھ ساتھ جتنا آپ کا ٹائم نکلتا جائے گا، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنتا جائے گا، جتنا آپ کو نماز میں خشوع آپ اٹین کرتے جائیں گے تو وہ پاسبل ہوتا جائے گا. سو ٹل ناؤ آنیسٹلی اٹس آلموسٹ بین اے ایئر سنس آئی ہیو اسٹارٹڈ پریئنگ، اور میں صرف فرائض کے ساتھ ہی اسٹک کر رہی ہوں. تو یس، یہ چیز اسٹارٹ ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے سیکنڈ تھنگ جو اسٹارٹ کی وہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ٹرانسلیشن کے ساتھ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں جو پردے کے احکامات جو ہیں وہ پڑھے، تو اس سے میرے اندر ایک وہ چیز آئی. آل دو آنیسٹلی اسپیکنگ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے اور میں اس کو ٹرانسلیشن میں اردو کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور آگے تفسیر کے ساتھ میں نے اس کو نہیں پڑھا. آل دو آئی ڈو ہیو تفاسیر، میرے پاس ڈفرینٹ رائٹرس کی ہیں، اور اس میں میں بیچ میں جیسے مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو میں اس کو نکال کے تفسیر کو بھی کنسلٹ کرتی ہوں. لیکن میں نے پورا جیسے ایک ہوتا ہے نا ڈیٹیل سے پڑھنا، پوری پہلے اس آیت سے لے کے جیسے میں ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں اس طرح سے میں نے ابھی نہیں کیا. تو اس میں جو ہے مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ پردے کے جو احکامات ہیں، آپ لائک وین ایور یو آر گوئنگ آؤٹ یو ہیو اڈورن یور سیلف، یا لائک آپ نے اپنی سجاوٹ وغیرہ کی ہوئی ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ چادروں کو لٹکا لو. اب چادروں کے پلو لٹکانے کا کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو ڈھانپ لو، اور کچھ جگہ پہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لو. مطلب مجھے وہ اتنا وہ اس طرح سے نہیں لگا. خیر، کیونکہ ایز اے ٹولڈ کہ میری پرسنالٹی جس طرح سے ہے کہ میں تھوڑا obsessive قسم کی بندی ہوں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اسٹارٹ کر دیا پورا وہ کرنا، نقاب کرنا اسٹارٹ کر دیا.
اینڈ ونس آئی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ، اس کے بعد ڈفرینٹ چیزیں میرے سامنے آنا شروع ہوئی، اور میں نے خود جیسے ریفلیکٹ کرنا شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے نماز ہے اس میں وی ہیو ٹو کیپ اور فیس اوپن، رائٹ. اسی طرح سے جب ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارا چہرہ کھلا ہوتا ہے. تو مجھے یہ چیز اب زیادہ کلک کرتی ہے کہ اٹس اوکے، ہمیں اپنی جو لائک اگین سجاوٹ ہے، جو زینت ہے، اس کو کور کرنا ہے، بٹ اٹس ناٹ کمپلسری کہ ہم اپنا فیس بھی کور کریں. یہ مجھے سمجھ آیا، اور میں کوئی مولانا نہیں ہوں، ایز آئی سیڈ کہ میں تو بھی بہت ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن کیونکہ میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا اور میں پہلے سے اس میں جمپ کر چکی تھی، سو دین آئی کنٹینیوڈ ود اٹ. اچھا، اب اس کا مجھے اگین مشکل بہت لگا آنیسٹلی، لائک رائٹ فرام کہ آپ ہیڈ بھی کور نہیں کرتے ہیں، دین یو آر کورنگ یور فیس، اور یہ بہت مشکل کام تھا میرے لیے. لیکن الحمد للہ اس کے مجھے بہت سارے فائدے بھی ہوئے. لائک آئی ول ٹیل یو ون تھنگ کہ میری جو لائف میں سب سے زیادہ اس کا چینج آیا وہ یہ تھا کہ زندگی آسان ہوگی. لائک آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایون تھنک اباؤٹ کہ اب میرے بالوں کا لائک. اینڈ ون مور تھنگ، لائک آئی ریلائڈ اے لاٹ آن مائی لکس، جو کہ ہم میں سے ہر عورت کرتی ہے، کہ جیسے آپ کو کمپلیمنٹس ملتے ہیں، آپ جیسے لائک آئی ریئلی ہیو بیوٹیفل ہیئر الحمد للہ اللہ کے کرم سے، جو اور آئی لو مائی ہیئر. اور میں نے کبھی بال جو تھے میرے ہر وقت کھلے رہتے تھے، مجھے گرمیوں میں بھی گرمی نہیں لگتی تھی. اور وہاں سے وہ جرنی کہ جس میں آئی کمپلیٹلی ہیڈ ٹو جسٹ ناٹ ریلائی آن مائی لکس اینی مور. اس سے جو مجھے کانفیڈینس ملا کہ یار آئی ایم ناٹ مائی لکس، آئی ایم ناٹ مائی ہیئر، آئی ایم ناٹ مائی اسکن کلر، آئی ایم ناٹ مائی فیچرز، آئی ایم ناٹ the way I look, and even the fitness thing which got me a lot of compliments, honestly. Like when I'm meeting people now and new people who, when I'm wearing niqab or I'm covering myself in a abaya or a shawl, and I'm meeting them for the first time, I'm not concerned about anything regarding my looks or my hair or my physique or anything. I'm meeting as if it's a soul connection, like I'm meeting their soul. اینڈ آئی much, as I said, I'm much more than my looks and my beauty. مطلب ایک عورت جو ہے اس کی شناخت صرف اس کا چہرہ نہیں ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی ویلیوز ہیں، وہ اس کی سول ہے جو کہ ہم سب کی ہے، وہ اس کا اوتھینٹک سیلف ہے جو کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سے ہی ہم ڈسکور کر پاتے ہیں. تو اس سے جو میرے اندر ایک آئی کین ناٹ ایکسپلین اٹ ان ورڈس، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ایک انرجی لیول پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو سمجھ پائیں گے. تو وہ اس سے مجھے لگا کہ کانفیڈینس تو یہ ہے. جو اس سے پہلے کانفیڈینس تھا وہ اس لیے تھا کہ لائک آئی لک اے سرٹن وے، آئی کیری مائی سیلف اے سرٹن وے، مائی باڈی لینگویج از اے سرٹن وے، مائی فزیک از اے سرٹن وے. اینڈ اگین لائک اٹس ناٹ دیٹ اٹ واز اونلی دیٹ، obviously اس کے ساتھ میری ویلیوز اور میرا کریکٹر وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن obviously I was relying on these things as well, and I was paying a lot of attention to these things as well, but now it's not that anymore. So alhamdulillah I discovered another thing. Second thing is the choice paralysis thing, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ نے لائک ایک ہی طرح سے اب جیسے whenever I have to make a video or I have to go out, I know I have 5 different shawls, ان میں سے کوئی بھی لو اور اس کو لو اور نقاب پہنو اور باہر جاؤ. آپ اسی طرح سے ویڈیو بنانی ہے، جسٹ ویئر یور نقاب، وٹ ایور یو آر ویئرنگ. obviously it doesn't mean کہ آپ گندے کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ. یو ہیو ٹو ویئر کلین کلاتھس، نائس ٹائٹلی آپ کو رہنا ہوتا ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن اٹ گیوز می دیٹ لبریشن. مجھے میری بہت ساری انرجی اس چیز میں نہیں جاتی کہ اچھا مجھے ویڈیو کے لیے جو ہے وہ جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں اٹس ریئلی سو ڈیفیکلٹ فار ویمن کہ ان کو اپنی لکس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں، جو کہ ہم سب ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن اسپیشلی اگر آپ کو پبلک میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو ہم اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ اپنی انرجی اور اٹینشن اس پر ہماری جا رہی ہوتی ہے. سو اس نے مجھے جو ہے نا ایک ڈریس کوڈ نے بہت آسانی پیدا کی ہے میرے لیے. آئی اسٹل ڈریس اپ، آئی اسٹل ڈو آل آف دا تھنگز آئی یوز ٹو ڈو، بٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. اٹس ناٹ فار اینی ون، اٹس فار مائی سیلف اور دا پیپل آئی لو، اور who are very close to me, or my husband or my friends or things like that. So alhamdulillah یہ چیز ہے. اور باقی لوگوں کی باتوں سے honestly میں کبھی پریشان نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں جو کرتی ہوں میں کرتی ہوں اپنی اگین. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں اپنی مرضی کرتی ہوں. ہمیں اپنی مرضی کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اللہ کی مرضی کرنے کے لیے بھیجا گیا. اینڈ honestly like the reason I wore this thing, it was not because یہ میری مرضی تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور مجھے اللہ کی مرضی کے اوپر ہی عمل کرنا تھا. تو الحمدللہ ابھی لائک آئی ڈونٹ ویئر شرعی پردہ. اٹس ناٹ دیٹ کہ میں اپنے دیور کے سامنے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے نقاب کرتی ہوں،
اور اٹس جسٹ دیٹ کہ اور میرے گھر میں جیسے میرے کوئی میل جیسے ہماری فیملی ممبرس میں سے کوئی آتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وہ رشتہ دار جو میرے محرم ہیں, میں محرم کے علاوہ بھی رشتہ دار, کیونکہ اوبیسلی ہمارے دیسی کلچر میں تو یہ چیزیں عام ہیں اور ہر کلچر میں ہوتی ہیں. تو آئی جسٹ ٹیک شال, میں شال سے اپنے آپ کو کور کرتی ہوں, لیکن میں اپنا فیس کور نہیں کرتی ہوں. یہ فیس جو ہے یہ صرف باہر جانے کے لیے ہے یا ویڈیوز بنانے کے لیے ہے. تو یہ ہے. اور آئی تھنک کہ اگین جیسے ہم 21st سینچری میں ہم ایک چیز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ایکسیپٹنس وچ از اے گریٹ تھنگ, جو کہ ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر انسان, ہی واز دا موسٹ نان ججمنٹل پرسن ایور پریزنٹ. کوئی اپنی بری سے بری چیز, کوئی برائی لے کے, کچھ بھی لے کے ان کے پاس جا سکتا تھا. میں شراب پیتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں زنا کرتی ہوں, یعنی بہت ساری ایسی خواتین, ان کے پاس کوئی بھی جا سکتا تھا. ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ ہمیں جج کرے گا. اور ہمیں بھی یہ چیز اپنے اندر لے کے آنے کی ضرورت ہے. پیپل آر مور دین دیئر بیہیویئرس, ٹھیک ہے. ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ برائی سے نفرت کرو, برائی کرنے والے سے نفرت نہ کرو, کیونکہ اگر ہم برائی کرنے والے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم معاشرے میں چینج کیسے لے کے آئیں گے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. کبھی بھی کسی کو دیکھ کے اس سے دعا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان برائی میں مبتلا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایک انسان اگر ایک نیوڈ جا رہا ہے, لائک اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا, اس کے لیے وی وانٹ پیپل ٹو ہیو ایکسیپٹنس فار دیٹ پرٹیکولر پرسن. لیکن جب ایک نقاب پہن لیتا ہے تو وائی ناٹ ایکسیپٹنس فار دیٹ پرسن. تو یہ ہر کسی کی پرسنل چوائس ہے, اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور یا باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں, ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیں. اور یس, ون تھنگ از دیٹ الحمد للہ دیٹ آئی ڈو ناٹ فیل بیڈ, لائک جیسے اب اوبیسلی اگر میں نقاب کر رہی ہوں اور کوئی دوسری بندی جو ہے اس نے وہ نقاب نہیں کر رہی, وہ آئی نو کہ جیسے میں انکمفرٹیبل ونس فیل کرتی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جنہوں نے نقاب کیا ہوتا تھا, اور میں نے کوئی لائک جینس پہنی ہوئی ہے یا ٹاپس پہنی ہوئی ہے اس طرح کی چیز, تو آئی میک شیور کہ میرے سے لوگوں کو ایسی کوئی وائبس نہ آئیں. تو یا مطلب دین کا آبویسلی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اور یہ ایک آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, جو کہ میں اب جب کنٹمپلیٹ کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے, یہ ایک سب لوگوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا ہر انڈیویجول ایکٹ جو ہے اس کا انڈیویجولی تو ہمیں ہے ہی فائدہ یا نقصان, لیکن اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لائک وی شوڈنٹ جج اینی ون, کوئی جو بھی کر رہا ہے, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پہ رکھیں. سو یا اف یو ہیونٹ سبسکرائب ٹو دا چینل پلیز ڈو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.